بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1677 ہے اور آج سورہ سبا کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 15، 16 اور 17، 15، 16 and 17۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لقد کان، البتہ تحقیق تھی، لسبإ، سبا قوم کے لیے، فی مسکنہم، ان کی بستی میں، آیا، ایک عظیم نشان، جنتان، 2 باغ، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں جانب، کلو، تم کھاؤ، من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق میں سے، وشکرو، اور تم شکر کرو، لا، اس کا، بلدتن، یہ شہر ہے، طیبہ، پاکیزہ، ورب غفور، اور رب ہے بڑا بخشنے والا۔ فاعرضوا، پھر انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا، تو ہم نے بھیج دیا، علیہم، ان پر، سیل العرم، بند کا سیلاب، وبدلناہم، اور ہم نے بدلے میں دیے ان کو، بجنتیہم، ان کے 2 باغوں کے عوض، جنتین، 2 باغ، ذواتی اکل خمط، کسیلے، بدمزہ، میوے والے، وَأَثْلٍ، اور جس میں تھے کچھ جھاؤ کے درخت، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ، اور کچھ بیری کے، قَلِيلٍ، تھوڑے سے، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ، یہ ہم نے سزا دی ان کو، بما، بسبب اس کے جو، کفروا، انہوں نے کفر کیا، وَهَلْ نُجَازِي، اور ہم سزا نہیں دیتے، إِلَّا الْكَفُورَ، مگر ناشکروں ہی کو۔ ترجمہ یوں ہے، اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے، اور وہاں بخشنے کو اللہ بخشنے والا۔ تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، پس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا، اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے ایسے 2 باغ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے، اور جن میں کچھ تو چھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ میں قوم سبا کے لیے ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ دوسری بات، دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے 2 سلسلے تھے۔ تیسری بات، اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ چوتھی بات، ایک تو شہر بہترین، دوسرے پروردگار بخشنے والے۔ پانچویں بات، پھر بھی انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا۔ چھٹویں بات، اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا۔ ساتویں بات، ان کے دونوں طرف کے باغوں کو ایسے 2 باغوں میں تبدیل کر دیا جو بدمزہ، چھاؤ کے درخت اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھے۔ آٹھویں بات، ہم نے یہ سزا انہیں اس لیے دی تھی کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تھی۔ نویں بات، ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں بلکہ بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں اور اپنی طرف رجوع کرنے والوں کا حال بیان فرمایا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کا حال اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں قوم سبا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کہ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح سے خوشحالی نصیب فرمائی تھی۔ ان کے یہاں کھیت کھلیان کی پیداوار بہت ہوتی تھی کہ راستے کی دونوں جانب
نظریں دوڑائیں تو بس کھیتی ہی کھیتی نظر آتی تھی. دور دور سے تاجر لوگ یہاں آتے تھے اور یہاں سے ساز و سامان خرید کر لے جاتے تھے، جس سے ان کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا تھا. مفسرین نے کہا کہ ان کے شہر میں کسی قسم کے کیڑے تک نہیں تھے، جیسے مکھی، مچھر، بچھو، سانپ وغیرہ. ان سب انعامات کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اپنی دولت پر ناز کرتے ہوئے یہ لوگ عیاشی میں مبتلا ہو گئے تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ناشکری پر انہیں عذاب میں مبتلا کیا، ان کے کھیتوں کو تباہ کر دیا. ان کے یہاں جو ڈیم تھا جس سے ان کی کھیتیوں کو پانی پہنچا کرتا تھا، اس ڈیم کے بند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا، جس سے سارا پانی گھروں میں اور ان کی کھیتیوں میں داخل ہو گیا اور ان کے کھیت وغیرہ سب تباہ ہو گئے. ان کے درخت جو پہلے میٹھے میٹھے پھل دیا کرتے تھے، اب وہاں پر ان درختوں کے بجائے ایسے درخت اگائے جن کے پھل کڑوے اور جن کی چھاؤں بھی برائے نام تھی اور جگہ جگہ بیری کے درخت تھے. یہ ساری تباہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے ہوئی. اگر یہ لوگ ناشکری نہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی دولت میں سے غربا و فقراء کو خیرات کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا نہ کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا انہی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جو ناشکرے ہوتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قوم سبا کے 2 پہاڑوں کے درمیان 2 باغ تھے کہ ایک عورت ان باغوں کے درمیان سے ٹوکری اپنے سر پر لیے گزرتی تو اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی، جبکہ وہ کسی پھل کو ہاتھ بھی نہ لگاتی. لیکن جب ان لوگوں نے ناشکری کی اور حد کو پار کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور پیدا کر دیا جسے جز یعنی چھوٹا چوہا کہتے ہیں. اس جانور نے اس ڈیم میں سوراخ کر دیا، جس کی وجہ سے ڈیم ٹوٹ کر سیلاب آ گیا، جس نے انہیں غرق کر دیا. ان میں کوئی باقی نہ رہا سوائے جھاؤ کے درخت اور بیری کے کچھ درخت کے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ سبا کیا ہے؟ آدمی ہے یا عورت ہے یا کوئی علاقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی ہے جس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 مدحج، کندہ، ازد، اشعریون، انمار اور حمیریہ، یہ سب عربی یمن میں جا بسے. لخ، جزام، عاملہ اور غسان یہ شام میں جا بسے. وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قوم سبا کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 انبیاء کرام علیہ السلام کو مسلسل بھیجا، مگر انہوں نے انہیں نہیں مانا اور صاف جھٹلا دیا. اس قوم کا ایک ڈیم تھا جو ان کے کھیتوں میں سیلاب آنے سے روکتا تھا. اس قوم کے کسی کاہن نے یہ کہا کہ اس قوم پر ڈیم کے ٹوٹنے سے سیلاب آئے گا اور ایک چوہا اس ڈیم کو ڈھانے میں مدد کرے گا. تو ان لوگوں نے ڈیم کے ہر سوراخ میں ایک بلی کو باندھ دیا، مگر جب اللہ نے چوہے کو بھیجا تو اس نے اس بلی سے سرپوشی کی راہ پالی اور بلی وہاں سے ہٹ گئی. پھر اس چوہے نے اس ڈیم کی عمارت کو اندر سے کمزور کر دیا اور قوم کو اس کا پتہ بھی نہ تھا. پھر جب سیلاب آیا تو اس نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.